اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے یوں فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، پیارے ہم نے تجھے سب کچھ عطا فرما دیا۔ حضرات آپ اگر ان جملوں پر اگر غور کریں تو ہمیں اور آپ کو بڑا سرور اور بڑا کیف محسوس ہوگا۔ یہ عربی گرامر کی بات ہے۔ الحمدللہ اب باسنی میں فیضان اشرف دارالعلوم اپنے علم کے چراغ روشن کر چکا ہے۔ اب حضرات کے لیے لائق مبارکباد بات ہے۔ تو ویسے یہ سارا علم کا ماحول ہے۔ رب فرماتا ہے انا کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم انا آتینا، بے شک ہم نے، ایک سنگولر واقعہ ہوتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے میں نے یا تو نے، اور ایک بات پلورل کی ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے ہم نے یا تم نے۔ مگر رب فرماتا ہے اپنی جب بات کرتا ہے تو فرماتا ہے انا آتینا، اے محبوب بے شک ہم نے۔ اس کے بعد جب بات کہی تو اپنے محبوب کے لیے سنگولر کا، گویا محبوب کے لیے سنگولر کا صیغہ استعمال فرمایا انا اعطینا کل کوثر، پیارے ہم نے، بے شک ہم نے تجھ کو، یعنی خود کے لیے تو فرمایا ہم نے، اور جب مدینے والے محبوب کی بات آئی تو فرمایا تجھ کو۔ اے مولا تو اپنے لیے تو فرماتا ہے ہم نے، تو یوں ارشاد فرماتا پیارے ہم نے تم کو کوثر عطا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تجھ کو کوثر عطا فرما دیا۔ تو اے اللہ جب اپنے لیے فرماتا ہے ہم نے تو محبوب کے لیے بھی کہہ دیتا کہ تم کو، لیکن فرماتا ہے محبوب بے شک ہم نے تجھ کو کوثر عطا فرما دیا۔ تو حضرات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کا شبد کب لایا جاتا ہے، تو کا جملہ اور تو کی بات کب کہی جاتی ہے؟ آپ حضرات الحمدللہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، لیکن جب شروع ملاقات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شروع ملاقات میں ہم اور آپ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے ایسا کہا تھا۔ جب تھوڑا تکلف ہوتا ہے نا، محبت تھوڑی ہوتی ہے، ادھر بھی محبت کی چنگاری ہوتی ہے، ادھر بھی محبت کی چنگاری اٹھی ہوتی ہے، ابھی تھوڑی محبت ہوئی ہے تو ادھر والا بھی کہتا ہے آپ نے ایسا کہا تھا، ادھر والا بھی کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کہا تھا، اور جب کچھ محبت کی آگ تھوڑی شعلے میں بدل جاتی ہے، تھوڑی سی محبت بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ آپ والا تکلف چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے تم نے ایسا کہا تھا، پھر ادھر سے کہا جاتا ہے تم نے ایسا کہا تھا، اور جب محبت اور زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے اور جب محبت کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اور تم دونوں چھوڑ کر کے پھر تو کہا جاتا ہے کہ تو ایسا کہتا ہے، وہ کہتا ہے تو ایسا کہتا ہے۔ محبوب اور محب کے بیچ میں محبت گویا اس درجہ آگے بڑھ گئی ہے کہ وہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے پیارے ہم نے تجھ کو کوثر عطا فرما دیا۔ یہ محبوب اور دوسری محبتوں کے ساتھ تو تکلفات ہوں گے، لیکن تو ہے ہی ایسا محبوب کہ میں تجھ سے کہوں گا تو نے محبوب، اے محبوب تجھ کو کوثر عطا فرما دیا۔ ہم اپنے لیے تو ہم کہہ دیں گے پیارے، لیکن تجھ سے محبت ہی اس درجے ایسی ہے، اس لیے محبوب کہتا ہوں کہ ہم نے تجھ کو کوثر عطا فرما دیا۔ اچھا کوثر عطا فرما دیا، اے مولا کوثر ہی عطا فرمایا، وہ جو حوض کوثر وہاں جنت میں وہ عطا کیا؟ مولا یہ کیا کیا؟ کوثر، کیول کوثر، فقط کوثر، دنیا ہست و بود کا بادشاہ،
اے اللہ تمام پیغمبروں کا امام، تیرا محبوب، تیرا مطلوب، اور پیارے تو فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے تجھ کو کوثر عطا فرما دیا۔ لوگوں، آج کچھ لوگ جنہیں غلط ہوا لگی ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو جنت کے اندر حوض کوثر ہے وہ کوثر اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عطا کیا ہے۔ اچھا، قرآن پاک اٹھا کر دیکھو مولا کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ اے پیارے، یہ فقط کوثر کی بات نہیں ہے، اے محبوب میں تو تیرے غلاموں کے لیے کہتا ہوں کہ جو تیرا غلام اور جو تیرا امتی اگر کسی مقام پر اگر مجھ سے ڈر کر اگر گناہ سے باز رہ گیا تو محبوب میں اس کو ایک جنت نہیں دو جنتیں عطا کروں گا۔ اے پیارے، تو پیارے دیکھ تو صحیح، جب میں تیرے غلاموں کو ایک ساتھ 2 جنتیں عطا کرتا ہوں تو فقط تجھے کوثر عطا کروں گا۔ اے پیارے، ہم نے تجھے سب کچھ عطا فرما دیا۔ تو کوثر تو جنتیں 2 تو ان غلاموں کے لیے ہے، ان غلاموں کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وہ تو ہے ہی دنیا ہست و بود کا بادشاہ، وہ کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ تیرے قبضے میں نہیں ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تجھے سب کچھ عطا فرما دیا۔ اور الحمدللہ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، کوثر عربی گرامر والے جانتے ہیں یہ اسم تفضیل ہے، اور یہ ایسی اسم تفضیل ہے کہ اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے لا غایت لہو، یہ فعل کے وزن پر ہے۔ لا غایت لہو کا مطلب یعنی ایسی کثرت، ایسی زیادتی، ایسی کثرت کہ جس کی کوئی حد ہو نہ کوئی سیما ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاند ان کے قبضے میں دے دیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورج ان کے قبضے میں دے دیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان ان کے قبضے میں دے دیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین ان کے قبضے میں دے دی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوائیں ان کے قبضے میں دے دی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات ان کے قبضے میں دے دیے۔ اے پیارے، تجھے تو محبوب خیر کثیر سے نواز دیا ہے۔ اے پیارے، تجھے تو وہ سب کچھ عطا فرمایا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ حضرات، اس لیے کہ وہ محبوب جو ٹھہرے، مصطفیٰ محبوب ٹھہرے۔ حضرات، محبوب جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ حضرات تھوڑی دیر غور کریں، حالانکہ مجھے میرے 5-10 منٹ باقی رہ گئے۔ حضرات، محبوب پر آپ غور کریں، محبوب کون ہوتا ہے؟ محبوب بنتا کون ہے؟ محبوب بنایا کس کو جاتا ہے؟ ہر کوئی کسی کا محبوب ہو جاتا ہے؟ بتاؤ، ہر کوئی کسی کا محبوب تو نہیں بنتا۔ بتاؤ، جب ہر کوئی کسی کا محبوب نہیں بنتا تو جو ہو ہی اللہ کا محبوب، جو اللہ کا محبوب ہو، بولو وہ کس شان والا ہوگا۔ اور جس میں محبوبیت کی بات ہے تو دیکھو، محبوب جو ہوتا ہے، محبوب کے اندر ایک بڑی باریک بات ہے، بہت ہی باریک پوائنٹ ہے، کاش آپ حضرات سمجھ سکیں۔ یہ تو سمجھے سمجھائے ہیں، یہ تو ہمیں سمجھانے والے لوگ ہیں۔ محبوب کس کو بنایا جاتا ہے؟ محبوب وہ ہوتا ہے، مطلوب وہ ہوتا ہے کہ جو بڑا حسین ہو، بڑے خصائل والا ہو، بڑے کمالات والا ہو، اور اللہ تیرا محبوب، تو نے مولا انہیں محبوب بنایا تو کیسے محبوب بنایا؟ اے اللہ، تیرے حسن و جمال کی کوئی سیما نہیں۔ اے اللہ، یوسف کا بنانے والا تو، زلیخا کا بنانے والا تو، مصطفیٰ کا بنانے والا تو، دنیا میں جو کچھ حسن کی رعنائیاں ہیں وہ سب تیری پیدا کی ہوئی ہے، تو اے مولا مصطفیٰ تیرے محبوب، ایسا کون سا وصف ہے ان میں، ایسی کون سی جمال کی جھلک ہے کہ تیرے محبوب؟ ایسا کون سا وصف ہے، وہ کون سا کمال ہے
وہ کون سی بات ہے کہ آج جب بھی سنی علماء جب بیٹھتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں محبوب تو کہہ دے کہ اگر تمہیں اللہ کی دوستی چاہیے تو میری اتباع کرو، ہر وقت محبوب محبوب کا شبد استعمال کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ آپ محبوب ہیں تو کیسے محبوب بن گئے؟ آپ میں کون سی ایسی شے ہے کہ تجھے اللہ نے اپنا محبوب کر لیا ہے؟ محبوب کا کوئی تو بس ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ محبوب بن گیا ہوگا۔ کیوں محبوب بن گئے؟ کیسے محبوب بن گئے؟ وہ محبوب مطلوب ہیں تو کیسے ہیں؟ حضرات واقعی وہ محبوب اور مطلوب ہی ہیں، مگر کیسے محبوب مطلوب ہیں؟ دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے محبوب کو کیا کچھ عطا فرمایا؟ محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر، محبوب کو اپنا محبوب بنا کر اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا جمال اپنے پیارے مصطفیٰ کو عطا فرما کر مظہر جمال کبریا بنا دیا ہے مصطفیٰ کو کہ محبوب تم میرے جمال کا عکس ہے پیارے۔ اے پیارے، اگر کسی کو میرا جلوہ دیکھنا ہو آ کر تیرا چہرہ دیکھ لے، تجھے دیکھ لے گا تو گویا مجھے دیکھ لے گا۔ تو جمال الہی کی جو جھلک ہے، نور الہی کی جو جھلک ہے، اللہ کے عصمت جمال کی جو جھلکیں ہیں، وہ آمنہ کے راز دلارے میں پائی جاتی ہے۔ اسی بنا پر وہ مولا کا محبوب بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے انسانوں، تمہارے لیے تو یہ ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہارا مطلوب اور مقصود کون ہے؟ تمہارا مطلوب مقصود کون ہے اور تم کس کے مطلوب و مقصود ہو؟ بس یہ بات کہہ کر میں میری بات پوری کرتا ہوں۔ تم کس کے مطلوب اور مقصود ہو؟ اب آپ حضرات مطلوب مقصود کا مطلب سمجھاؤں آپ کو؟ مطلوب اور مقصود وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس کی چاہنا ہو، جو اس کی مرضی کے اوپر کام کرے، جو اس کے کہنے پر چلے۔ جی اے انسان، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ جو کچھ ہے، اے انسان، یہ ساری کی ساری جو بھی کائنات کے اندر سب کچھ ہے، اے انسان، اس کا محبوب اور مطلوب تو ہے۔ یہ ساری کائنات تیرے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ چندرما کی روشنی تیرے لیے، سورج کی ہر کرن تیرے لیے، یہ برستی بارش کا ہر قطرہ تیرے لیے، یہ سمندروں کا بہاؤ تیرے لیے، یہ سلگتے شعلے تیرے لیے۔ اے انسان، یہ پہاڑیاں تیرے لیے، یہ سمندروں کا بہاؤ تیرے لیے، یہ شبنم کے قطرات تیرے لیے۔ اے انسان، یہ سب و شاداب لہلاتی ہوئی کھیتیاں تیرے لیے۔ اے انسان، یہ ساری کائنات، یہ ساری میری مخلوق جو کچھ ہے، وہ سب اے انسان تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اے انسان، یہ کیا ہے؟ یہ ساری کے ساری کائنات۔ اے انسان، تو کون ہے؟ تو مقصود کائنات ہے، تو مطلوب کائنات ہے، یعنی ساری کائنات تیری ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ اے مولا، یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ ہاں اے مولا، ہم کیا کریں؟ اے میرے بندو، تم میرے ہو جاؤ۔ اے میرے بندو، یہ ساری کائنات تمہاری مطلوب اور میں تمہارا مطلوب۔ سبحان اللہ۔ تم مجھے چاہو، تم مجھے یاد کرو، یہ ساری کائنات تمہارے لیے ہے اور تم میری یاد کے لیے ہو، تم میرے ہو جاؤ۔ اے انسانوں، تم میرے ہو جاؤ، تمہارا مطلوب و مقصود میں ہوں۔ اچھا، ہمارا مقصود و مطلوب تو، کائنات ہماری مطلوب اور ہمارا مطلوب تو۔ اے مولا، تیرا بھی کوئی مطلوب ہے؟ مولا فرماتا ہے، اے دنیا والو، یہ چاند اور سورج اور یہ ساری کائنات، یہ پانی تمہارے کہے پر چلے، یہ ہوا تمہارے کہے پر چلے، یہ مٹی تمہارے لیے ہے، یہ سب کچھ تمہارے کہے پر چلے گی۔ اے انسانوں، تم میرے کہے پر چلو اور میرا بھی کوئی مطلوب و مقصود ہے۔ مولا، تیرا مقصود و مطلوب کون ہے؟ تو قرآن پڑھو، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سے کہتا ہوں وہ میرا مطلوب و مقصود ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا محبوب ہے کہ میں اس سے کہتا ہوں پیارے، ساری کائنات مجھے راضی رکھنا چاہتی ہے اور میں تجھے راضی رکھنا چاہتا ہوں۔
تو اے انسان دیکھ لیا تو نے، انا آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے تجھے سب کچھ عطا فرما دیا۔ سبحان سب کچھ کے اندر کیا آیا؟ اگر آسمان آ جائے تو بھی کمی، زمین آ جائے تو بھی کمی، ستارے آ جائیں تو بھی کمی، چاند آ جائے تو بھی کمی، سمندر آ جائے تو بھی بات باقی رہ گئی، اگر پہاڑیاں آ جائیں تب بھی تشنگی باقی رہ گئی، انسان آ جائے تب بھی کمی باقی رہ گئی، اگر جنات سارے آ جائیں تب بھی کمی باقی رہ گئی۔ رب فرماتا محبوب تجھے خیر کثیر سے نوازا ہے، اے پیارے تجھے ایسی کثرت سے نوازا ہے کہ جس کی کوئی حد اور سیما ہی نہیں ہے۔ اللہ، دوستو آپ حضرات کثرت دیکھتے ہی ہو، ایسی کثرت اس آسمان نے اور اس زمین نے نہیں دیکھی ہوگی۔ آنے کو تو کئی انبیاء آئے ہوں گے، ارے ایک ایک پیغمبر کے پاس اتنے امتی نہیں ملتے ہوں گے، ارے جتنے اولیاء کے پاس ان کے غلام مل رہے ہوں گے۔ غریب نواز تیرے مجمع کے اندر اتنے غلاموں کو دیکھا گیا ہے، اتنے غلام تو کہیں اور نظر ہی نہیں آتے ہیں، اور یہ ساری خیر کثیر جو ہے یہ سبھی نعتنا کل کوثر کا جلوہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا یہ جاتا ہے محبوب ہم نے تجھے سب کچھ عطا فرما دیا۔ تو دوستو اگر سب کچھ کہتے ہیں نا پھر بھی بات لمیٹڈ رہ جاتی ہے، پھر بھی بات محدود رہ جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی شے اگر حد کو توڑ کر اگر بات آگے بڑھتی ہے تو مجھے معاف کرنا۔ مولا کیا فرماتا ہے؟ انا اعطینا کل کوثر، اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دیا، لیکن اگر کوثر کو اور لا غایتہ لہو بروزن فول کے اگر اس کا اگر صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے، مفہوم یہ ہوتا ہے، ترجمہ علماء جانے، ترجمہ جاننے والے جانے، مگر کہنے والے نے کہا ہے، عاشق یہ کہیں گے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں فقط مفہوم بتا رہا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک میں تیرا ہی ہو گیا ہوں، میں خود تیرا ہو گیا ہوں پیارے۔ اے پیارے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم تیرے ہو گئے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو بھی ہمارا ہو جا۔ اِنَّ شَانِئَكَ الْأَبْتَرُ، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔